الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی مجھے عمل کے جذبے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کے جذبے سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت آسان لفظوں میں مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات کو ادب سے سننا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے۔ دین سارے کا سارا ادب ہے، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور بے ادبی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی دین کی بات کو مکمل توجہ کے ساتھ نہ سنے۔ یہ میلہ نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ دینی مجالس ہم سب کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرتا ہوں، مختصر بھی کروں گا، آسان بھی کروں گا، آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ قیس ابن ابی مروان سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کی کہ یا امیر المومنین، میں کوفہ سے آ رہا ہوں، اور وہاں ایک بندہ لوگوں کو زبانی قرآن حکیم تحریر کرواتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اور چہرے کے اوپر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ قیس ابن ابی مروان نے کہا کہ امیر المومنین، وہ زبانی قرآن تحریر کروانے والا، لکھوانے والا کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور مشہور صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزارنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ نام سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم ہو گیا، اور آپ نے وضاحت فرمائی کہ غصہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ زبانی قرآن حکیم لکھوانا یہ احتیاط کے خلاف ہے، غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کے مطمئن اس لیے ہوا ہوں کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں روئے زمین کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ صحیح اور بہتر قرآن حکیم کو جاننے والے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر اپنی اس بات کی تائید میں ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات کو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور رات کا ایک حصہ بیٹھ کر
مسلمانوں کے مسائل سے متعلق غور و فکر کرتے تھے. اور ایسا ہوا کرتا تھا بعض اوقات دیگر صحابہ بھی تشریف لے جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 2 صحابی اپنا کوئی معاملہ لے کر رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. وہاں بات چیت کے اندر رات کا کافی حصہ گزر گیا. اب جب یہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہونے لگے دونوں صحابی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر کے پاس سے روانہ کیا. اندھیری رات تھی, گہرا اندھیرا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ایک صحابی کی لاٹھی جو ہے وہ روشنی دینے لگی. اس روشنی میں یہ چلتے رہے. آگے جا کر ان دونوں کے بھی راستے الگ ہوتے تھے. جہاں سے اس صحابی کا راستہ الگ ہوا تو دوسرے کی لاٹھی بھی جو ہے وہ روشنی دینے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دیر تک بات چیت کرتے رہے. پھر ہم جب گھر جانے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں روانہ کرنے کے لیے اپنے دولت قضا سے باہر تشریف لائے. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی اخلاقی تعلیم کتنی اونچی ہے. رکھ رکھاؤ, دوسروں کا احترام, حوصلہ افزائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان حضرات کو روانہ کرنے کے لیے باہر تشریف لائے ہیں. ایسا نہیں کہ ہاتھ ملایا تو جاؤ جان چھوڑو, رات کا وقت ہے. فرماتے ہیں کہ ہم باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, قیام کی حالت میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نمازی کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمان لے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور ہم سب نے یہ پہچان لیا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ سے ان کا قرآن پاک پڑھنا سننا شروع کیا. اسی لیے میں نے آغاز گفتگو میں بھی کہا کہ قرآن و حدیث کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے. خالی سننا کافی نہیں بلکہ توجہ سے سننا, ادب سے سننا, احترام سے سننا اور اپنی ضرورت سمجھ کر کے سننا. پھر اس بات کے اثرات, ثمرات اور نتائج انسان کے اوپر باقاعدہ ظاہر ہوتے ہیں. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے تلاوت قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں. کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور جن کے اوپر براہ راست قرآن حکیم نازل ہوتا ہے, اور کہاں آپ کے صحابی کا بہت بڑا مقام ہے, لیکن امام الانبیاء اور صحابی میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. پہلے تو عام نبی اور صحابی کے درمیان فرق, پھر نبیوں کے بھی نبی کا اور صحابی کا فرق تو ضرور ہے, لیکن اللہ کے قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی توجہ سے سننا شروع فرمایا. اور یہی نہیں کہ توجہ سے سنا بلکہ فرمانے لگے جو بندہ یہ چاہے کہ میں قرآن حکیم کو اس طرح پڑھوں جس طرح وہ آسمان سے نازل ہوا ہے, سرسبز و شاداب طریقے سے قرآن پڑھوں, فرمایا وہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح قرآن پڑھے. یعنی سنا بھی توجہ سے سن کر حوصلہ افزائی بھی فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کی, سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تعطا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. پتہ یہ چلا کہ تلاوت قرآن حکیم کے بعد دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ جب عبداللہ ابن مسعود سے ملاقات ہوگی تو میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
حوصلہ افزا تبصرہ جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کے سامنے نقل کروں گا. فرمانے لگے جس دن ملاقات ہوئی تو مجھ سے پہلے حضرت ابو بکر ان کو یہ بتا چکے تھے. اس موقع پر جو اگلی بات مجھے عرض کرنی ہے اور جو مجلس کی ضرورت اور اپنی ضرورت سمجھتا ہوں موقع کی مناسبت سے ہوگی. اس موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا مجھے اور آپ کو یاد کرنی ہے. اس دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی اسألوکا ایمانا دائما لا یزول ونعیما لا ینفد ومرافقت نبیک فی جنت الخلد. 3 چیزیں اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی. پہلی چیز جو مانگی وہ یہ تھی اے اللہ میں آپ سے دائمی ایمان کا سوال کرتا ہوں. الایمان یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے ایمان بڑھتا بھی. ایمان کی قدردانی کی جائے تو وہ بندے کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے، اور ایمان کی ناقدری کی جائے تو کبھی ایمان ساتھ ہی چھوڑ دیتا ہے اور کبھی ایمان جہنم کے حوالے کر دیتا ہے کہ وہاں جا کر پہلے تیری ریپیئرنگ ہوگی پھر تو ادھر آئے گا. حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان بھاگ جاتا ہے، اس وقت ایمان نکل کر بھاگ جاتا ہے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ انسان نیک اعمال کرتے 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 وہ جنت کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد کوئی ایسا بول دیتا ہے یا کوئی ایک ایسا کام کر لیتا ہے کہ جنت سے ہٹا کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. جہنم کے کنارے میں نہیں، جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو سوچنے میں احتیاط، انسان کو بولنے میں احتیاط، انسان کو دیکھنے میں احتیاط، انسان کو سننے میں احتیاط، انسان کو چلنے میں احتیاط کرنی چاہیے. دین تو احتیاط کا نام ہے. بس سیدھے اس راستے پر چلتے رہیں جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس راستے سے ہٹے نہیں کہ کون سی کھائی میں گر گئے. اس صراط مستقیم سے ہٹ کر جتنی پگڈنڈیاں ہیں ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی اغوا کرنے کے لیے شیطان کھڑا ہے. جس پگڈنڈی پر بھی گئے شیطان اچک لے گا، ختم کر دے گا، اور دنیا سے جانا ہی جانا ہے، یہ طے ہے. ضرورت ہے اس چیز کی کہ کچھ عملی اقدامات کی طرف بھی توجہ کی جائے. ہم نے شاید پچھلے سال بھی سیرت کے کئی جلسے سنے ہوں گے اللہ کی توفیق سے، اور اللہ ایسی مبارک مجالس موت تک بار بار ہمیں نصیب فرماتا رہے. لیکن مجھ سمیت ہم سب کو ایک جائزہ لینا ہے آج کی مجلس میں کہ پچھلے سال سیرت نبوی کے جلسے میں جو گفتگو سنی تھی اور آج جو ہم سن رہے ہیں، اس درمیان میں ایک مکمل یا کم و بیش سال کا وقفہ گزر چکا ہے. ہماری زندگی کے اندر لباس کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، گھریلو زندگی کے اندر اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا خوشگوار تبدیلی آئی. علماء نے لکھا ہے کہ اطاعت رسول کے بغیر عقیدت رسول عقیدت نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا مذاق ہے.
یہ اللہ کے رسول کی عقیدت کا مذاق ہے. ایک آپ کا کوئی بزرگ، آپ بزرگ کے پاس بیٹھ کر بہت تعریفیں کرتے ہیں ان کی، اور اچھی بات ہے، بزرگوں کو اچھے بول بولنے چاہیے، یہ ان کا حق ہے، ان کی خوبیاں بھی آپ بیان کریں، لیکن ان کی چاہت کو آپ پامال کر دیں، اس کی طرف آپ کوئی توجہ نہ دیں، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس کو میرے ساتھ ہمدردی کوئی نہیں. تو پہلی بات یہ کہ ایمان جو ہے، ایمان کا مذاق نہ ہو، اور ایمان دائمی ہم مانگے. بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے، ایمان طاقتور ہوتا ہے. بد اعمالیوں کے حوالے بندہ اپنے آپ کو کرتا ہے، کبھی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر محروم نہیں ہو جاتا تو ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو عذاب قبر سے بچا نہیں سکتا، وہ ایمان اس کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تو دیکھیے پہلی چیز جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی جو ہے، وہ مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ تھی اللہم انی اسألک ایمانا دائما لا یزول. اے اللہ ایسا ایمان دے دے جو ملنے کے بعد اپنی لذت سے مجھے آشنا کر دے، میں اس کی لذت کے اندر کھو جاؤں. جیسے سیدنا بلال کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، پھر ایمان کیا تھا بلال کا کہ 1000 جو ہے وہ جفائیں برداشت کر لی، لیکن ایمان نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا. بیت المقدس کی فتح کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قافلہ بیت المقدس کے قریب پہنچا، اور وہاں کے حکمران کے یہ متولیان کے یہ ذمہ داران کے یہ ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اب یہ فتح ہو ہی جانا ہے. تو انہوں نے پھر بھی ایک تدبیر نکالی اس قافلے کو ناکام بنانے کے لیے. یہ تو انہوں نے سوچ لیا کہ ہتھیاروں سے ہم ان شیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے سوچا کہ کوئی دوسرا ہی طریقہ اپنانا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ ہر چیز کی اصل باطن ہے، ہر چیز کی اصل انسان جو ہے وہ باطن ہے. ہمارے ہاں بہت سارے فروٹ ہوتے ہیں، اصل فروٹ اندر ہوتا ہے، خول جو ہے وہ اصل نہیں ہوتا، اس کی قیمت نہیں ہوتی. دودھ کے اندر چھپے ہوئے مکھن کی اصل قیمت ہوتی ہے، اور مکھن کے اندر بھی اصل گھی کی قیمت ہوتی ہے. سمجھے کہ بھینس کی قیمت اندر کے دودھ کی وجہ سے ہے، سمجھے آپ. تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اصل طاقت جو ہے وہ اندر ہے، اندر. تو انہوں نے یہ کیا کہ پورے اپنی مملکت کی حسینائیں دوشیزائیں جمع کی، اور اس قافلے کا جو حملہ آور ہو رہا تھا ان پر، ان کے استقبال کے لیے 2 رویہ قطاریں بنا کر کھڑی کر دی کہ یہ ان کی طرف مائل ہوں گے، اور اندر کا وہ دینی غیرت اور حمیت کا جذبہ ختم ہو جائے گا. یہ انہوں نے حل تلاشا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ کم از کم مسلمان معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ نشہ کیا ہوتا ہے. کوئی ہندو برادری کا لڑکا، وہ بھی اتنے نہیں، کوئی سکھ کا کہ بھی وہ شراب پیتے ہیں. ہمارے ہاں تو شراب کا ٹھیکہ کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، اور اس سے لگ بھگ شراب سے لگ بھگ ہمارے سیدھے سادے مسلمان آبا و اجداد کو اتنی ہی نفرت تھی جتنی پیشاب سے، اس سے بھی زیادہ. یہ اس پر آپ گواہ ہیں کہ پیشاب تو پھر گھروں میں بچے کرتے تھے، لیکن شاید ہماری بستیوں میں بھی کبھی شراب کی بوتل نہیں آئی تھی. اور آج باقاعدہ ایک نظام اور سسٹم کے تحت
اس کو عام کیا جا رہا ہے. میرے علم کے اندر ہے ہمارے علاقے میں ایک نوجوان کی موت ہوئی, دوسرے کی ہوئی, تیسرے کی, تو پتا چلا کہ ایک ماموں کاروبار کرتا ہے اس کا, اور اس کا بھانجا اسی کی زد میں آ کر بیچارہ مر گیا. اور یہ تقسیم کرنے والا جانتا ہے کہ اس کی عادت ان بچوں کو پڑ جائے گی, یہ مر جائیں گے, لیکن ہے چونکہ یہ باتیں معمولی نہیں, اس کے پیچھے سازشیں ہوتی ہیں نسلوں کو برباد کرنے کی. کوئی دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, یاد رکھیں. جب ہم ختم ہوں گے, جب ہم برباد ہوں گے, اپنی ان بدعمالیوں کی وجہ سے برباد ہوں گے, یاد رکھیں, اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے برباد ہوں گے. یہ بری عادات جو ہیں یہ صلاحیتوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی. ساری رات موبائل چل رہا ہے, ساری رات. اب ایک نظام ہی بدل گیا آپ کا. شراب پینے سے, نشہ کرنے سے, بے وقت سونے سے انسان کی تعمیر و ترقی کے جذبات ہی ختم ہو جاتے ہیں. وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے, وہ نہ مومن رہتا ہے نہ ایک اچھا انسان رہتا ہے. ختم ہو جاتی ہیں اس کی ساری جو ہے وہ صلاحیتیں. آپ یاد رکھیں, ان معاشرتی خرابیوں کی طرف توجہ دیں. سیرت کے جلسوں کا یہ مقصد ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو چیزیں اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہیں انہیں ہم پکڑ لیں. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے رک جائیں. ایسی غلیظ ترین بیماری ہے اور ایسا بدترین گناہ ہے نشہ. میں کہہ رہا ہوں, بات کہہ رہے شراب نہیں, شراب سے مراد نشہ ہے. وہ ٹیبلٹ کی شکل میں ہو, وہ پتہ نہیں چٹے کی شکل میں ہو, وہ اور بہت ساری شکلوں کے اندر ہو. ان سارے نشوں کو چھوڑنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے, اور ان سارے نشوں کا میں سے کسی بھی نشے کو اختیار کرنا یہ بربادی کی طرف جو ہے وہ بڑھنا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے دو شیزائیں کھڑی کی, عورتیں کھڑی کی کہ یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے اور اس دندے کے اندر لگ جائیں گے. لیکن کمال کی بات ہے کہ ان نوجوانوں نے آنکھ اٹھا کر ان کو نہیں دیکھا. یہ تھا ایمان. اب پلاننگ اور منصوبہ انہوں نے کیا بنایا تھا کہ ہم ان کا ایمان چھین لیں گے اور ان کو تو لینے کے دینے پڑے. ان عورتوں نے کہا کیا تم کوئی اتنا اعلیٰ ذوق کے لوگ ہو کہ ہمارے اندر تمہیں عیب نظر آیا, نقص نظر آیا, ہماری جوانی جو ہے وہ تمہیں ہماری طرح لبھا نہیں سکی؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ بات نہیں. ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے, ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے کہ غیر محرم کی عزت پر حملہ مت کرو. ہمارے اس ایمان یقین نے اور ہمارے استاذ کی اس تعلیم نے ہمیں تمہاری عزت پر ہاتھ جو ہے وہ بڑھانے سے روکا ہے. تو انہوں نے کہا کیا پاکیزہ نوجوان ہیں. انہوں نے وہی کہا کہ پھر تم ہم سب کو بھی کلمہ پڑھاؤ. خود ہمارے بر صغیر کے اندر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک تحریکی زمانہ گزرا. تو وہ 6 مہینے سال سے نوجوان جو ہیں اپنی اس تحریک کے اندر مشغول تھے. اور بعض علاقوں میں جب پہنچے وہ, اور وہاں انہوں نے لمبا قیام کیا, اور لمبے قیام میں وہاں وہ بالکل پاک باز رہے, وہ عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کیا آپ اندھے ہو کیا ہے, یا آپ جو ہے وہ دیکھ نہیں پاتے؟ تو انہوں نے کہا نہ دیکھنے والی بات نہیں, ہم اپنی آنکھ کا استعمال ایمان کے تقاضے کے مطابق کرتے ہیں. بندہ شیطان اور نفس کے تقاضے کو کیا پورا کرتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, کوئی بات نہیں,
سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دعا مانگی؟ اللہم انی اسالک ایمانا دائما لا یزول. ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ 3 آدمیوں کے ایمان کے ختم ہونے کا خدشہ لاحق رہتا ہے. یاد کر لیں. فرمایا ایک اس بندے کے ایمان کے چلے جانے کا خدشہ ہے جس کو ایمان کی نعمت کی قدر ہی نہ ہو. کبھی یہ بیٹھ کر شکر نہیں ادا کرتا کہ پیارے اللہ تیرا احسان ہے تو نے مجھے ایمان عطا فرمایا. تو نہ چاہتا تو پتہ نہیں کہاں گھنٹی بجا رہا ہوتا, کہاں میرا یہ سر جھک رہا ہوتا. اللہ یہ تیرا احسان ہے, تو نے دولت ایمان عطا فرمائی, تو نے اپنی ذات پر ایمان کی توفیق عطا فرمائی, اپنی صفات پر ایمان کی توفیق عطا فرمائی. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ذات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. فرمایا جو بندہ نعمت ایمان پر شکر نہ کرے وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اور ایمان سے محروم ہونے کے لیے کوئی جھنڈا نہیں لگانا پڑتا کہ نئی پارٹی میں جو ہے یہ جوائن ہوئے. نام وہی ہوتا ہے عبد الرحمان بن عبداللہ. راشن کارڈ میں بھی جو ہے مردم شماری میں بھی مسلمانوں کے کھانے میں ہوتا ہے, لیکن اندر سے وہ محروم ہو چکا ہوتا. تو بڑے گہرائی کے ساتھ اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے اللہ آپ نے ایمان عطا فرمایا. اور ایمان نام ہے اللہ کو اس کی ذات صفات میں واحد ماننا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا, اللہ کے رسول جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو ماننا, جاننا, اس کے اوپر عمل کرنا, اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا, اس کا نام ایمان ہے. تو ایمان کی فکر کریں. دوسرے فرمایا کہ جس بندے کو, پہلی بات کون بندہ محروم ہو سکتا ہے ایمان سے؟ جس کو نعمت ایمان پر جذبہ شکر نہ ہو. اور دوسرے جسے ایمان کی فکر نہ ہو, جسے ایمان کی شاید مناسب ہو تو کہہ دوں, ایک الیکشن میں مجھے میڈر کے گاؤں سے فون آنا شروع ہوا. کہا جی پہلے ہم نے ایک کو وعدہ کیا ہے اور حلف کیا ہے, لیکن اب ہم نے ووٹ دوسرے کو دینے تو کیا کروں؟ میں کہا جاؤ جہنم میں, اور کیا کروں. ایک آنکھ کے غلط استعمال سے آپ اپنے ایمان کو زخمی کر دیتے, چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے ایمان کو برباد کر دیتے. فرمایا جس ایمان بندے کو ایمان بچانے کی فکر نہیں وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. فکر کریں ایمان کی. میرے کسی آنکھ کیسا دور ہوتا تھا, مجھے آپ کے دائیں بائیں کے گاؤں کے ایک بزرگ نے بتایا, کہنے لگے ایک آدمی کے اوپر کسی نے کیس کر دیا, اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی اور غیر مسلم تھا وہ اڑی کا, آج سے 20-25-30 سال پہلے کی بات. اس پر کیس دائر ہو گیا اور جو آخری اس کی پیشگی تھی جج کے سامنے, تو وہ حاضر ہوا تو وکیل نے یہ کہا کہ تم یہ بیان نہیں دینا, یہ بیان دینا, اگر یہ بیان تم نے دیا تو تمہیں سزا ہو جائے گی, تو یہ بیان دے جاؤ گے بری ہو جاؤ گے. کہنے لگے اس ہندو کی بات میں کر رہا ہوں. سنانے والے نے مجھے سنایا کہ اس نے وہ تھیلا اپنا لٹکایا ہوا تھا اور چنار کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ میں کیا کرا, اگر میں بیان صحیح دیا تو میرے ہی سزا ہو جاسی, غلط دے دیا تو جھوٹ ہو جاسی, تو ناراض ہو جاسی. یہ بار بار کہتا رہا, وہیں اس کی موت ہو گئی. سیرت نبوی کردار مانگتی. ہم کہاں پہنچے؟ ہم
اپنی انسانیت کے لاشیں لیے ہوئے گھوم رہے ہیں. ہر گھر کے اندر کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. روحانیت کی جو ہے یہ حال ہو گیا ہے ہمارا. تو ایمان کی فکر ہی نہیں, بس بولے جا رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کدھر سے آ رہا ہے, کدھر خرچ ہو رہا ہے, کوئی پتہ نہیں. کچھوے کی چال میں دولت آتی ہے, محنتوں سے ماں باپ کماتے ہیں کماتے ہیں کماتے ہیں, اور خرگوش کی طرح ہماری دولتیں حرام پر لگ رہی ہیں. ایمان آپ کی آخرت کی ضرورت ہے ہی. میں محراب میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں, آپ کی صاف ستھری دنیاوی بہترین خوشیوں بھری زندگی کی ضرورت ہے ایمان. یہ ہماری نقد ضرورت ہے ایمان اور ایمان کے تقاضے. تو فرمایا جو ایمان کی فکر نہ کرے ایمان اس کو چھوڑ دیتا ہے, اور فرمایا جو ماں باپ کی نافرمانی کرے ایمان اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی, اللہم انی اسألک ایمانا دائما لا یزول. اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما جو ملنے کے بعد زائل نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے, ساتھ چھوڑ نہ دے. اور فرمایا وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ. اللہ وہ جنت کی نعمت عطا فرما جو ملنے کے بعد پھر چھینے گی نہیں. یہاں تو ملتی ہیں نعمتیں چلی جاتی ہیں. فی کل شان, اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہے. کبھی تو اقتدار والوں کو محروم اقتدار کر رہے ہیں, وہ ٹرمپ کا بیڑا کل غرق ہو گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو اللہ ہے, وہ چاہتا ہے تو پل بھر میں غریبوں کو امارت میں تبدیل کر دیتا ہے, اور امیروں کے دولت جاتے ہوئے پتہ نہیں چلتی. ایک بیماری لگتی ہے ٹیسٹوں پر ہی 4-5 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو دنیا کی نعمتیں نہیں, آج ملے کل چلی جائے, وہ کامیاب ہوگا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے دنیا کی رنگینی. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا, جنت میں چلا گیا, اور جنت میں جائے گا وہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا. تو فرمایا اللہ جنت کی نعمت عطا فرما. اور تیسری چیز یہ مانگی وَمُرَافَقَتَكَ نَبِيِّكَ فِي الْجَنَّةِ الْخُلْدِ. اے اللہ تو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرما, اور وہ بھی جنت میں عطا فرما. گویا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر جنت میں پہنچ گیا اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رفاقت, آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی تو وہ جنت بھی بھلی معلوم نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں اس بات کی طرف توجہ دیں, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک گزارش تو یہ ہے